شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ لسنرز، آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مشتاق شیئر کر رہے ہیں۔ مشتاق کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ میں اپنے ابو کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات آج سے تقریباً 25-26 سال پہلے کی ہے۔ میرے جو ابو تھے، ان لوگوں کا جو گاؤں تھا، جو آبائی گاؤں تھا، وہ گجرات سے آگے تھا۔ ایک بہت قدیم اور پرانا گاؤں ہوتا تھا ان کا۔ وہاں پر جو گاؤں کا قبرستان تھا، گاؤں کے قبرستان کے ایک مخصوص حصے پر، جہاں پر قبرستان ختم ہوتا تھا، کسی دور میں جب میرے دادا جوان ہوا کرتے تھے، اس دور میں وہاں پر ایک بہت بڑے سید پیر صاحب نے ایک چڑیل کو قید کیا تھا۔ اس چڑیل کو وہاں پر قید کرنے کے بعد اس حصے کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی گئی اور اس کو قبرستان سے الگ کر دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا، اس کے بعد وہاں پر جب بھی کوئی تدفین ہوتی تھی تو اس رات بہت عجیب و غریب واقعات ہوتے تھے۔ دیوار کی دوسری طرف سے بہت زیادہ ڈراؤنی رونے کی آوازیں بھی آتی تھیں، لیکن گاؤں کے تقریباً سبھی لوگ جانتے تھے کہ اس طرف کوئی بھی نہیں جاتا، کیونکہ وہاں پر کسی سید پیر صاحب نے ایک چڑیل کو باقاعدہ قید کیا ہوا تھا اور سختی سے گاؤں والوں کو یہ تاکید کی تھی کہ اس حصے میں نہیں جانا۔ اس حصے کے چاروں طرف کیل لگائے گئے تھے کہ وہ وہاں سے باہر نہ نکل سکے۔ وہ پھر ہر حربہ اپناتی تھی کہ اس دیوار کو پھلانگ کر کوئی اس طرف جائے اور وہ اس کو اپنا شکار کر سکے۔ یہاں تک کہ اگر کبھی کسی کے خاندان میں کوئی فوتگی ہو جاتی تھی تو وہ ان کے ہی رشتہ داروں کی آواز میں روتی تھی اور آوازیں دیتی تھی کہ میری آواز پر کوئی وہاں پر آئے اور میں اس کو جانی نقصان پہنچا سکوں۔ وقت گزرتا گیا، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کہانیاں مدھم ہوتی گئیں۔ چڑیل کے وہاں پر قید ہونے کے اثرات لوگوں کو لگا کہ کم ہو گئے ہیں، اس کا رونا شور مچانا کم ہو گیا۔ شاید آبادی اتنی زیادہ بڑھ گئی اور قبرستان کا وہ حصہ بالکل پرسرار اور سنسان ہو گیا، اس طرف کوئی جاتا ہی نہیں تھا۔ تو لوگوں نے یہ قیاس آرائیاں شروع کر دیں کہ جو چڑیل قید تھی یا تو وہ وہاں سے غائب ہو چکی ہے یا پھر مر چکی ہے، جبکہ غیر مرے مخلوقات کی عمریں جو ہیں وہ بے تحاشا لمبی ہوتی ہیں اور وہ قیامت تک جو چڑیل ہوتی ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے، وہ مرتی نہیں ہے۔ اس کے باوجود وقت گزرتا گیا، میرے ابو تب ینگ تھے، تو ان کی شادی نئی ہوئی تھی۔ ابو بتاتے ہیں کہ ہم لوگ ادھر گاؤں میں جو قبرستان تھا، آبادی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہاں تک بھی گھر بن چکے تھے۔ ابو لوگوں کا جو ڈیرا تھا وہ اس قبرستان کے قریب تھا، کیونکہ ان کے جتنے بھی کھیت کھلیان تھے وہ اس کی دوسری طرف بنتے تھے۔ تو ابو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس گورکن آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ وہ جو گورکن تھا وہ کسی دوسرے گاؤں سے اس گاؤں میں نیا آیا تھا۔ آتے ساتھ ہی اس نے وہاں پر اپنی گورکن کے طور پر ہی کام شروع کر دیا، کیونکہ وہ پہلے گاؤں میں بھی گورکن ہی تھا۔ جب وہ وہاں پر آیا تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو دیوار تھی جو قبرستان کے ساتھ بنی ہوئی تھی، اس گورکن کو اس بارے میں اتنی خاص معلومات نہیں تھی، نہ ہی ہم لوگوں نے اتنی خاص اب توجہ دی تھی، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیز آلموسٹ لوگوں کو لگتا تھا ختم ہو چکی ہے، وہ جو چڑیل تھی۔ اب وہ جو گورکن تھا وہ نئے آنے کی وجہ سے کہ میں اس جگہ کی حفاظت کرتا ہوں، اس قبرستان کی حفاظت کرتا ہوں، تو وہ سارا دن قبرستان میں چلتا پھرتا رہتا تھا، اس کی صفائی رکھتا تھا،
گاؤں والوں نے جب یہ چیز دیکھی کہ یہ بہت رسپانسیبل ہے اور بہت ذمہ داری کے ساتھ یہاں پر اپنا کام کر رہا ہے، اس کو باقاعدہ قبرستان کے ایک کونے پر ایک کمرہ بھی بنوا دیا گیا، کیونکہ اس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی، تو وہ اکثر ہم لوگوں کے ڈیرے پر ہی سوتا تھا۔ تو سب گاؤں والوں نے مل کر وہاں پر اس کو ایک چھوٹا سا کمرہ بنا دیا، اس نے وہاں پر رہنا شروع کر دیا۔ جب اس نے وہاں پر رہنا شروع کیا، کیونکہ رات کے ٹائم تو قبرستان کے نزدیک کوئی جاتا نہیں تھا، اگر کبھی کسی کی کوئی تدفین کا ہوتا تھا تو وہ بھی پورا گاؤں مل کر جاتا تھا۔ ایک دفعہ بہت شدید آندھی طوفان آیا، 2 دن لگاتار بارش ہوتی رہی، تو کافی زیادہ اس بارش، اس آندھی طوفان نے تباہ کاریاں بھی کیں، بہت سی کچی قبریں گر گئیں۔ تو وہ جو گورکن تھا اس نے بہت سی قبروں کو ٹھیک کرنے کے لیے گاؤں والوں سے مدد مانگی کہ مجھے کچھ مٹی اور کچھ اینٹیں، کچھ ایسا ویسا چاہیے جو مجھے دیں کہ میں وقت کے ساتھ ساتھ یہ قبریں ٹھیک کرنی شروع کر دوں۔ اس کی مدد کے لیے 2 سے 3 لوگ بھی ایکسٹرا وہاں پر گاؤں والوں نے ہی لگوائے کہ وہ اکیلا اتنا کام نہیں کر سکتا۔ گاؤں والوں کی مرضی کے مطابق اس گورکن نے اس قبرستان میں کام شروع کر دیا۔ ان لوگوں کو ضرورت تھی اینٹوں کی، جب اینٹیں کم پڑیں تو ان لوگوں نے اس دیوار کو توڑ دیا، جو دیوار قبرستان کے اس حصے پر بنوائی گئی تھی جہاں پر چڑیل قید تھی۔ جب ان لوگوں کو گاؤں کے ہی کسی شخص نے یہ بتایا کہ یہاں پر کسی دور میں ایک سید پیر صاحب نے چڑیل قید کی تھی، تو تب یہ دیوار بنائی تھی۔ پہلے وہ بہت تنگ کرتی تھی، لیکن بہت عرصے گزر گئے، کسی نے اس کی آواز بھی نہیں سنی، لگتا ہے وہ مر گئی ہے یا اس کا اثر یہاں سے ختم ہو چکا ہے۔ پھر ان سبھی 4-5 لوگوں نے مل کر اس دیوار کو توڑنا شروع کر دیا کہ وہاں سے اینٹیں لے کر، تو جو قبرستان کا حصہ ڈیمیج ہوا ہے، جو قبریں ٹوٹی ہیں، جو حصے ٹوٹے ہیں، وہاں پر وہ اینٹیں لگا سکے اور ان کو پکا کر سکے۔ ان لوگوں نے آدھی سے زیادہ وہ دیوار توڑ دی۔ دن کے ٹائم وہ کام کرتے تھے، شام ہوتے ہی وہ لوگ قبرستان سے باہر آ جاتے تھے۔ وہ جو گورکن تھا جس کا وہاں پر کمرہ تھا، اس کے ساتھ وہاں پر عجیب و غریب واقعات ہونے لگ گئے۔ اس نے یہ کہا کہ جس دن ہم لوگوں نے وہ آدھی سے زیادہ دیوار توڑ دی، اس رات کی بات ہے، رات کے 2:30 بجے کا ٹائم تھا، مجھے قبرستان میں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ بہت زیادہ سردیوں کا موسم تھا، بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، دور دور تک سناٹا تھا، اور اتنا سناٹا تھا کہ وہاں پر بولتے چھوٹے چھوٹے کیڑے اور کتوں کے دور بھونکنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ جب میں نے ان آوازوں میں ان شور کے علاوہ کسی بچے کے رونے کی آواز سنی، پہلے مجھے یہ لگا کہ شاید پاس آبادی ہے، گھر بہت زیادہ دور نہیں ہے، تو شاید کوئی گزر رہا ہو، ان کا بچہ ہو۔ لیکن جب مسلسل بچے کی آواز قریب آتی گئی، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے اس کمرے کے باہر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور وہ بچہ بہت چھوٹا ہے، اس کی آواز کبھی کمرے کے پاس آ جاتی ہے، کبھی دور چلی جاتی ہے۔ تو میں نے سوچا میں کیوں نہ باہر نکل کر دیکھ لوں۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلا، ساتھ میں نے ایک سٹک لی اور ایک لالٹین لی، اور میں باہر نکل کر یہ پوچھنے لگا کہ باہر کون ہے، یہاں تک کہ میں چلتا چلتا قبرستان کی طرف آ گیا۔ اس کا جو کمرہ تھا بالکل قبرستان کے کونے پر تھا، چند قدم چلتے تھے تو قبریں شروع ہو جاتی تھیں، بہت سی قبریں اس کے کمرے کی بیک سائڈ پر بھی موجود تھیں۔ وہ بتاتا ہے کہ جب میں چلتا چلتا بالکل قبرستان کے اندر آ گیا تو وہ جو آواز تھی وہ اسی سائڈ سے آ رہی تھی جس طرف ہم لوگوں نے وہ دیوار توڑی تھی۔ اب میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا کہ اس طرف تو کوئی آتا جاتا ہی نہیں ہے، اتنا ویرانہ، اتنا سناٹا، اور وہاں پر قبریں بھی نہیں تھیں، تھوڑی سی جگہ تھی جس کو خالی چھوڑا ہوا تھا، جس پر درخت تھے اور جھاڑیاں تھیں۔ جب میں نے وہاں سے آواز آتی سنی تو میں اس طرف جانے لگا، لیکن مجھے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آیا، یہاں تک کہ وہاں پر موجود درخت کے نیچے سے مجھے یوں آواز آ رہی تھی جیسے سامنے کوئی بچہ لیٹا ہوا ہے، لیکن جب میں نے پاس جا کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے اونچی آواز میں جب پوچھا کہ یہاں پر کون ہے تو مجھے کسی کی آواز بھی نہیں آئی۔ جب میں پیچھے پلٹا تو بچے کے رونے کی آواز بند ہو گئی۔ میں تیز قدموں کے ساتھ پورے قبرستان کا جائزہ لے کر واپس اپنے کمرے میں آ کر میں نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ بات صبح ان لوگوں کو بھی بتائی تو ان لوگوں کا یہ کہنا تھا تمہارا وہم ہوگا، پاس گھر ہیں، آبادی ہیں، وہاں سے آوازیں آ رہی ہوں گی، اب یہاں پر کبھی کچھ نہیں ہوا، کافی سال بیت گئے ہیں، کبھی کچھ نہیں ہوا اب یہاں پر، تو تم اتنا وہم نہ کرو۔ ان لوگوں نے باقی کی رہتی دیوار بھی توڑ دی اور وہ اینٹیں بھی استعمال میں لے آئے۔ اس کے بعد ہوا یہ
کہ اگلی رات تھی اور گورکن اپنے کمرے میں سو رہا تھا، تو اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے باقاعدہ میرے کمرے پر کوئی دستک دے رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ دروازہ کھولو، میرے بچے کو بھوک لگی ہے۔ گورکن کہتا ہے کہ جب میری آنکھ کھلی تو کسی عورت کی آواز تھی، وہ بار بار چلا کر یہ کہہ رہی تھی دروازہ کھولو، میرے بچے کو بھوک لگی ہے، یہ کب سے رو رہا ہے۔ گورکن نے کہا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو، چلی جاؤ یہاں سے، میرے پاس دودھ نہیں ہے۔ اس نے پھر کہا کہ دروازہ کھولو اور مجھے میرے بچے کے لیے دودھ لینا ہے۔ گورکن کہتا ہے کہ جب 2-3 منٹ گزرے وہ آواز آنا بند آ گئی، تو مجھے یوں آواز آنا بند ہو گئی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی چل کر دور گیا ہے، یہاں تک کہ چھن چھن کی آواز بھی محسوس ہو رہی تھی۔ گورکن کہتا ہے میں نے فوراً سے دروازہ کھول کر دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک عورت کو میں نے قبرستان کے اندر جاتے دیکھا جس نے ایک چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوا تھا۔ میں اس کو آوازیں دیتا رہ گیا لیکن وہ اس دیوار کی طرف چلی گئی۔ جب میں نے اس کو اس دیوار کی طرف جاتے دیکھا میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ یہاں پر تو کوئی چڑیل قید تھی، کہیں وہ باہر نہ نکل آئی ہو سکتا ہے وہی میرے تک آئی ہو، مجھے بلانے کے لیے آئی ہو۔ میں فوراً سے اپنے کمرے میں آ کر میں نے دروازہ بند کر لیا اور میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اب یہ معمول بن گیا۔ اس گورکن نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور یہ بات سب گاؤں والوں کو بتائی کہ رات کے ٹائم مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اور پھر ایک عورت ایک بچے کو لے کر میرے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے یہاں پر نہیں رہنا، میں جہاں پر پہلے ڈیرے پر سوتا تھا میں وہیں پر ٹھیک ہوں۔ یہاں تک کہ وہ کمرہ خالی ہو گیا، گورکن کا کمرہ خالی ہو گیا، جتنی قبریں ان لوگوں نے بنانی تھی وہ بنا لی اور آدھی سے زیادہ دیوار بھی توڑ دی۔ اس کے بعد وہ چڑیل جو اس دیوار کے پیچھے قید تھی، اس چڑیل نے پورے قبرستان میں اور وہاں تک جو آگے سڑک لگتی تھی وہاں تک اس نے چلنا پھرنا شروع کر دیا، کیونکہ جو کیل تھے وہ کیل جو تھے وہ اس حصے میں لگائے گئے تھے جس طرف دیوار نہیں تھی۔ جہاں پر قبرستان کی دیوار تھی اس طرف کیل نہیں لگائے گئے تھے، کیونکہ ان پیر صاحب نے یہ تاکید کی تھی کہ اس دیوار کو نہیں توڑنا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب لوگوں کو وہ واقعات مدھم لگے تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ چڑیل وہاں سے جا چکی ہے یا اس کا اثر ختم ہو چکا ہے، تو ان لوگوں نے اس چیز کو سیریس نہیں لیا اور وہ دیوار توڑ دی۔ اس کے بعد وہ قبرستان میں آزاد ہو گئی۔ اس نے وہاں پر بہت سی قبروں کو نقصان پہنچائے۔ جب کسی کی تدفین ہوتی تھی تو اس کی قبر میں سے وہ میت بھی غائب ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ گورکن وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ دن کے ٹائم بھی جب میں قبرستان میں جاتا ہوں تو دیوار کی اس طرف سے مجھے کوئی عورت باقاعدہ آوازیں دیتی ہے، وہ سامنے نہیں آتی دن کے ٹائم، لیکن شام ہوتے ہی اس کے چیخو پکار شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ واقعات گاؤں میں بری طرح سے اثر پکڑنے لگ گئے۔ پھر سے ایک پیر صاحب سے رابطہ کیا گیا، گورکن وہ جگہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اب کسی نئے گورکن کو وہاں پر لا کر رکھنا تھا، کیونکہ گاؤں میں ضرورت تھی گورکن کی۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے مسائل شروع ہو گئے۔ لوگ یہ کہنے لگ گئے کہ کسی کی تدفین کرتے ہیں تو قبریں اگلے دن وہ ان قبروں میں سے میت غائب ہوتی ہے اور قبریں ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہیں، لاشوں کی بے حرمتی شروع ہو گئی۔ جب کسی نئے پیر صاحب نے وہاں پر آ کر اس جگہ کا، جیسے وہ وہاں پر آئے انہوں نے باقاعدہ اس کو وہاں پر دیکھ بھی لیا، اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ وہ پیر صاحب اس چڑیل کے ساتھ ہم کلام بھی ہوئے تو اس نے یہ کہا کہ میں یہاں پر قید تھی، لیکن یہاں پر جب سے یہ دیوار ٹوٹی میں اس طرف آ گئی، اب میں اس جگہ کو نہیں چھوڑوں گی۔ میرے ابو بتاتے ہیں کہ اس چڑیل نے اس حد تک تباہ کاریاں مچائیں، کیونکہ وہ جو پیر صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک دفعہ یہ قید سے رہا ہو چکی ہے، اس دیوار کی طرف سے یہ قبرستان میں آ چکی ہے، جتنے حصے تک یہ آ چکی ہے یہاں سے اس کو واپس کرنا اب ناممکن ہے، اگر کوشش کی تو یہ جانی نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ پھر وہ قبرستان بالکل ویران اور سنسان ہو گیا، یہاں تک کہ اس جگہ کو ہی لوگوں نے، گاؤں والوں نے چھوڑ دیا۔ جب اس جگہ کو بالکل سنسان کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا، لوگ ڈر کے مارے وہاں پر جاتے نہیں تھے، گاؤں کے دوسرے حصے میں تدفین شروع ہو گئی۔ وہ کھیتوں کی دوسری طرف ایک اور میدان تھا جہاں پر نیا قبرستان بن گیا، تو پرانے قبرستان سے چیخو پکار سنائی دیتے تھے۔ ابو کہتے ہیں کہ وہ اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہاں سے لوگ گزر نہیں سکتے تھے۔ اگر وہاں سے کوئی گزرتا تھا تو کبھی کسی بوڑھی مائی کے روپ میں، کبھی کسی آدمی کے روپ میں،
کبھی کسی جوان لڑکی کے روپ میں وہ لوگوں کو روکتی تھی اور قبرستان تک لے کر جاتی تھی۔ بہت سے نئے لوگ قبرستان کے پاس بے ہوش ملتے تھے اور بہت سے لوگ اپنی جان سے ہاتھ بھی دھو بیٹھے تھے جن کو وہ قبرستان کے اندر لے جاتی تھی۔ اس ایک چڑیل کا دوبارہ سے آزاد ہونا گاؤں والوں کے لیے ایک مصیبت بن گیا، اور آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے گاؤں والوں نے وہ گاؤں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ وہ گاؤں بالکل ویران اور سنسان ہو گیا، کیونکہ وہ جو چڑیل تھی لوگوں کے گھروں تک آ پہنچی تھی، وہ لوگوں کے گھروں تک آ کر دروازے کھٹکھٹانے شروع ہو گئی تھی، کیونکہ جتنی دفعہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے تھے اس سے زیادہ وہ آگے بڑھنے لگ جاتی تھی۔ پھر ابو بتاتے ہیں کہ دادا ابو لوگوں نے بھی وہ گاؤں چھوڑ دیا، لیکن ابو کہتے ہیں کہ وہ جو وقت تھے ہم لوگ اس کی باقاعدہ آوازیں سنتے تھے، وہ روتی تھی، اس کی آواز بہت زیادہ ڈراؤنی تھی، کبھی گائے کی آواز سنائی دیتی تھی، جب وہ بھاگتی تھی رات کے ٹائم تو ایسا لگتا تھا جیسے گلی میں گھوڑا بھاگ رہا ہے، اس کی آواز ایسے تھی پیروں کی، اور اس کے ساتھ ایک بچہ ہوتا تھا۔ پھر پورا گاؤں سنسان اور خالی ہو گیا۔ یہ میرے ابو ایک کہانی سناتے ہیں ہمیں، اکثر ہم ان سے یہ سنتے ہیں اور بہت دلچسپی سے سنتے ہیں ہم لوگ، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ مشتاق آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی انڈیا سے سیما سہیل شیئر کر رہی ہیں۔ سیما کہتی ہیں آج ایک لڑکے کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جس کا نام ریحان تھا۔ ریحان ایک دفعہ اپنے ایک دوست کی شادی میں تھا، تو وہاں پر اس کی ہلدی اور مائیوں کا فنکشن ہو رہا تھا۔ جب اس نے گھر واپس آنا تھا تو اس کے بہت سے دوستوں نے اس کو روکا اور یہ کہا کہ رات بہت زیادہ ہو گئی ہے اور تم اس ٹائم گھر واپس نہ جاؤ، جس پر ریحان نے یہ کہا کہ نہیں، مجھے گھر واپس جانا ہے، میں اجازت ہی لے کر آیا تھا کہ میں گھر واپس آ جاؤں گا، کوئی بات نہیں، میں نے بائک پر جانا ہے، میں گھر پہنچ جاؤں گا۔ جس جگہ پر اس کے دوست کی مہندی کا فنکشن تھا وہ جگہ اس کے گھر سے کافی زیادہ دور تھی۔ اس کی مہندی کا فنکشن جو تھا، سارا شادی کا سیٹ اپ جو تھا، ایک فارم ہاؤس پر تھا۔ وہاں سے جب وہ اپنا بائک لے کر واپس نکلا، رات کے 2:30 بجے کا ٹائم تھا، ایک ویران اور سنسان سڑک سے جب ریحان اپنا بائک لے کر گزر رہا تھا، اس کو اپنی بیک سائڈ سے اس طرح سے آواز آئی جیسے اس کا نام لے کر اس کو کوئی پکار رہا ہے، ریحان ہماری بات سنو۔ جیسے ہی ریحان کہتا ہے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہاں پر نہ تو کوئی ٹریفک تھی، نہ کوئی گاڑی تھی، نہ کوئی بائک تھا، اور نہ ہی کوئی انسان تھا جو مجھے آوازیں دے رہا تھا۔ بار بار مجھے کوئی پیچھے سے آوازیں دے دے کر روک رہا تھا اور میں بار بار پوچھ رہا تھا کہ کون ہے، سامنے کیوں نہیں آتے۔ جب مجھے بہت قریب سے آواز آئی کہ میرے کان کے پاس آ کر کوئی بولا ہے تو میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، بائک روک کر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ جب میں نے آگے دیکھا تو 2 بزرگ لوگ کھڑے تھے، جن میں ایک بوڑھی اماں تھی اور ایک بوڑھا شخص تھا۔ وہ مجھے یہ کہنے لگے کہ بیٹا تمہیں کب سے ہم لوگ آوازیں دے رہے ہیں اور تم ہماری بات ہی نہیں سن رہے۔ ان کے چہرے بہت زیادہ عجیب تھے۔ ریحان کہتا ہے جب میں نے اپنا بائک سٹارٹ کیا تو میں نے روشنی میں ان کو دیکھا، وہ زمین سے 1 فٹ اونچے تھے، ہوا میں تھے۔ وہ کہتا ہے اس کے بعد میں اس حد تک خوف زدہ ہوا کہ میں وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ 2 دن کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا، پاس بہت سے لوگ موجود تھے، میرے پیرنٹس، میری فیملی، میرے دوست سب موجود تھے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ تم فلاں سڑک پر فلاں جگہ پر بے ہوش ملے تھے، جو تمہیں ہاسپٹل میں لے کر آئے اور ہمیں اطلاع دی، آج پورے 2 دن کے بعد تمہیں ہوش آیا ہے۔ تو تب ریحان نے ساری بات بتائی۔ ریحان کہتا ہے کہ اس کے بعد کبھی بھی میں نے اتنی رات کو اکیلے سفر نہیں کیا، اگر میں وہاں پر رک جاتا تو شاید میرا اتنا نقصان نہ ہوتا، اگر ہو سکتا ہے جس حد تک میں نے اس مخلوق کو پاس سے دیکھ لیا تھا شاید وہ مجھے جانی نقصان بھی دے دیتے۔ اسی طرح سے سیما کہتی ہیں آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، میری پھپھو لوگ جس کالونی میں رہتے تھے وہ کالونی پوری طرح سے خالی ہو گئی تھی، وہاں پر بھٹکتی تھی ایک جلی ہوئی عورت۔ پھپھو کہتی ہیں کہ ان کے گھر سے 4 سے 5 گھر چھوڑ کر ایک گھر تھا، وہاں پر ایک فیملی رہتی تھی جس میں ہسبینڈ وائف اور ان کا ایک بیٹا اور بیٹی رہتے تھے۔ ان کے بیٹا اور بیٹی ینگ تھے۔ وہ جو آنٹی تھیں ایک دن شب برات پر گھر میں جیسے لوگ آتش بازی کرتے ہیں تو وہ آنٹی بہت بری طرح سے جل گئی تھیں، ان کے کپڑوں کو آگ لگی، پھر ان کے پورے جسم کو آگ لگ گئی۔ تو جب ان کو ہاسپٹل لے کر جا رہے تھے تو راستے میں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے کچھ دن کے بعد رات کے ٹائم مغرب کے بعد وہی آنٹی بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے کے ساتھ اپنے گھر کے گیٹ کے باہر لوگوں کو دکھائی دیتی تھی۔ اکثر محلے کے لوگوں نے جب دیکھا تو لوگ ڈرنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ
ان کی فیملی کو یہ بات بتائی گئی کہ ان کی امی کی جو ڈیتھ ہوئی ہے ان کی مدر کی، وہ اس روپ میں، جلے ہوئے روپ میں، بہت ڈراؤنے چہرے کے ساتھ لوگوں کو باہر کھڑی دکھائی دیتی ہیں۔ وہ لوگ بڑے سرپرائز ہوتے تھے کہ ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتی، ہمیں ان کی کبھی آواز نہیں آئی۔ پھپھو لوگوں نے یہ کہا کہ اب پوری گلی خالی ہو گئی ہے، لوگ ڈر کے وہاں سے بھاگ گئے اپنے گھر چھوڑ کے۔ تو پھپھو لوگوں نے بھی وہ گھر چھوڑ دیا اور وہاں سے دور ایک فلیٹ میں رہنا شروع کر دیا۔ پھپھو جب ہمارے گھر آئیں تو ہم لوگوں نے پھپھو سے پوچھا کہ اس کالونی میں دوبارہ کبھی آپ لوگ گئے یا آپ لوگوں نے دوبارہ سے کبھی پوچھنا چاہا کہ وہاں پر کیا ہوا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو عورت تھی جو پہلے صرف گھر کے باہر دکھائی دیتی تھی، اس کے بعد وہ کالونی کے ہر گلی، ہر گھر کے آگے دکھائی دیتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری کالونی خالی ہو گئی۔ جس ٹائم اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا اسی ٹائم پر اس کے گھر سے وہی چیخو پکار سنائی دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ہسبینڈ اور بچے بھی اس گھر کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے، کیونکہ اس کے بعد ان لوگوں کو بھی وہ گھر کے مختلف حصوں میں دکھائی دینے لگ گئی تھی۔ وہ اس حد تک پوری کالونی پر چلتی پھرتی نظر آتی تھی کہ اب اگر اس گلی میں ہے اسی ٹائم وہ کسی دوسری گلی میں نظر آتی تھی، اور اسی ٹائم وہ کالونی کے مین گیٹ پر بھی نظر آتی تھی۔ اس کے خوف کی وجہ سے اس کالونی کے باہر سے بھی کوئی نہیں گزرتا تھا۔ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ غلطی سے اگر اس کالونی کے باہر سے بھی گزر جائے تو باقاعدہ وہاں سے اس کے چیخو پکار وہ عورت اس کالونی میں بھٹکتی دکھائی دیتی ہے۔ اس عورت کے روپ میں وہ غیر مرئی مخلوقات، وہ چڑیل، جن یا جو بھی تھی، اس نے اس پوری کالونی کے اوپر قبضہ کر لیا اور وہاں پر کسی انسان کو اس کے بعد آباد نہیں ہونے دیا۔ یہ 2 سٹوریز تھی جو سیما سہیل نے انڈیا سے شیئر کی۔ لسنرز، یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگیں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ مسکن ناول انور علیقی کا ہارر اردو سینٹر پر جو میں آن ایئر کر رہی ہوں، اس کی آج 8th ایپیسوڈ میں نے آن ایئر کی تھی، جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک مسکن ناول میرے ہارر اردو سینٹر پر جوائن نہیں کیا، ابھی جائیں ہارر اردو سینٹر کو سبسکرائب کریں اور مسکن ناول کو انجوائے کریں۔ بہت ہی زیادہ دلچسپ اور ڈرامہ ناول ہے انور علیقی کا، آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میرے پیرنٹس کو، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔